احباب ذی وقار، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور بارگاہ ناز حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے بعد جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ جب قریش مکہ نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب اور کوئی چارہ نہیں رہا، نہ یہ دھمکی سے مانتے ہیں نہ یہ پیشکش سے مانتے ہیں، اب حل یہ نکالا جائے کہ مسلمانوں پہ اور خود حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کا نشانہ بنائے جائے، آپ کو تکلیف دی جائے۔ انہوں نے اس پہ عمل بھی شروع کیا، طرح طرح کی تکلیفیں بھی پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کر کے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ اب مسلمانوں کو یہ جگہ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ ہجرت کر جانی چاہیے، اور یہ ہجرت ان کے لیے باعث برکت نصیب ہوگی۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا اور حبشہ کی طرف پہلی ہجرت جو ہوئی 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال میں 12 مرد 4 خواتین ہجرت کرتے ہیں، جس کے سالار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ کچھ عرصہ وہاں ٹھہرتے ہیں اور ایک افواہ کے زیر اثر کچھ لوگ واپس آتے ہیں، پھر دوبارہ دوسری ہجرت حبشہ ثانیہ انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ اس میں 83 لوگ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جاتے ہیں، جس کے سالار حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سیدہ رقیہ کے ہمراہ دوبارہ اس ہجرت میں تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا کہ قریش مکہ اپنے ماہر 2 سفارتکاروں کو بھیجتے ہیں کہ وہ نجاشی سے گفتگو کرنے کے بعد ان لوگوں کو واپس مکہ کی طرف لے آئیں، لیکن ان کی یہ ساری کاوشیں رائیگاں جاتی ہیں، اور نجاشی کہتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ سب برحق ہے، مجھے لوگ سونے کے پہاڑ بھی عطا کریں پھر میں کسی مسلمان کو واپس مکہ میں نہیں بھیج سکتا۔ یوں ان کے سفارتکار بھی اپنی کوششیں کر کے بے سود واپس آ جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ ہجرت حبشہ کے بعد جو لوگ حبشہ میں گئے تھے وہیں رہتے ہیں، جبکہ مکہ کے ایام شب ابی طالب کے ایام بھی گزرتے ہیں، عام الحزن بھی آتا ہے، اور یوں چلتے چلتے ہجرت مدینہ تک کا وقت گزرتا ہے۔ پچھلی گفتگو کے تتمہ کے طور پہ ایک بات اور عرض کروں کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مکہ سے چلے اور حبشہ ہجرت کی۔ کچھ لوگ ایسے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قیادت میں 50 لوگوں کا قافلہ کشتی پہ سوار ہوئے اور یہ یمن سے چلے تھے۔ ارادہ یہ تھا کہ وقت کافی گزر چکا تھا، حضور جان کائنات مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، انہوں نے سنا کہ حضور مدینہ تشریف لے گئے ہیں، یہ یمن سے چلے تھے اور مدینہ کا ارادہ کر کے یہ ان کی کشتی جا رہی تھی۔ رستے میں سمندری طوفان آیا اور ان کی کشتی حبشہ کے ساحل پہ جا لگی۔ یہ ساحل پہ جا کے رکے، ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور تاحال ہم حبشہ میں قیام پذیر ہیں، ہم یہیں رکے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیگر اصحاب سمیت یہ 50 لوگ یہ بھی حبشہ میں رک جاتے ہیں۔ اس دوران نجاشی کی ایک جنگ بھی ہوتی ہے، مسلمان اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نجاشی کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اب نجاشی نے بہت اچھی مہمان نوازی کی، یہ لوگ کچھ وہاں رہے، کچھ تھوڑے وقفے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت حبشہ سے اس وقت کی تھی جب مدینہ میں جا کے مسلمان خیبر بھی فتح کر چکے تھے۔ اب جب یہ مدینہ حاضر ہوتے ہیں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو بس اسلام کی طرف قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، اسلام پھر بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔
بڑے اجر عطا فرماتا ہے۔ جب یہ یمن سے چلے لوگ حبشہ میں کچھ سال گزار کے مدینہ پہنچتے ہیں تو حضور جانے کائنات حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے رفقا کو ایک خوشخبری سناتے ہیں، کہا لکم انتم اہل السفینۃ ہجرتان، اے کشتی کے ذریعے یمن سے چل کے حبشہ میں رک کے اب مدینے میں پہنچنے والوں، اللہ نے تمہیں ایک نہیں 2 ہجرتوں کا ثواب عطا فرمایا۔ ایک ہجرت جو یمن سے چلے تھے حبشہ کی طرف، ارادہ تو مدینے کا تھا لیکن تم رکے حبشہ میں اور پھر حبشہ سے چلے مدینے کی طرف آئے، بس اسلام کی طرف قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں ایک ہجرت نہیں، اللہ نے 2 ہجرتوں کا ثواب عطا فرمایا۔